محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ حضور کی امت سے پیار کیا جائے. یہ تقاضا ہے محبت کا کہ حضور کی امت سے الفت کے رشتے کو استوار رکھا جائے. کسی کے بیٹوں سے پیار کرو تو باپ کے دل میں ہمدردی پیدا ہوگی، اور حضور کی محبت چاہتے ہو تو حضور کی امت سے پیار کرو، امت پہ شفقت کرو، امت کے دکھ بانٹو، غرباء و مساکین کی مدد کرو، امت کے اندر تفریق نہ چاہو، امت کو جوڑنے کی کوشش کرو. ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا کے نفرت کے درس نہ دو، محبت کے سبق پڑھاؤ، محبت کے پھول لگاؤ، نفرت کے کانٹے توڑو. حضور کی محبت توڑنے کے لیے نہیں آئی، حضور کی محبت تو انسانوں کو جوڑنے کے لیے آئی. ساری محبتیں توڑتی ہیں، عورت کی محبت توڑتی ہے. عورت ایک ہے، چاہنے والے دو ہیں، آپس میں رقیب کہلائے. یہ تو میرا محبوب تھا، تم نے کیوں دیکھا؟ تقاضا بن گیا، لڑائی ہوئی. اقتدار کی کرسی ایک ہے، چاہنے والے کئی ہیں، الیکشن بن گیا. دولت کا انبار ایک ہے، ڈھونڈنے والے کئی ہیں، چینا جھپٹی بن گئی. ہر حسن انسان کو تقسیم کرتا ہے، توڑتا ہے، لیکن حسن مصطفیٰ انسان کو جوڑتا ہے. اگر میں پیار کرتا ہوں، دہائی دیتا پھرتا ہوں، آؤ تم بھی میرے آقا کے غلام بن جاؤ. آپ پیار کرتے ہیں، دہائی دیتے پھرتے ہیں، آؤ تم بھی میرے محبوب علیہ السلام کی محبت میں آ جاؤ. حضور کی محبت انسانوں کو جوڑتی ہے. اقبال کہتے ہیں دل بمحبوب حجازی بستائیں، زی جہت با یک دیگر پہ بستائیں، چون گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مست چشم ساقی بتہاستیم، در جہاں مثل مو می ناستیم. کہا ہم بتہا کے اس ساقی کی آنکھوں سے شراب میناب پیے ہوئے ہیں، چاہے ہندی ہیں، چاہے خراسانی ہیں، چاہے ایران کے رہنے والے ہیں، چاہے کابل کے، کندھار کے، دشت لیلہ کے، تورا بورا اور تقریب کے، موصل یا بغداد کے، جہاں بھی رہنے والے ہیں، ہر پھول کی پتی سے نکلنے والی خوشبو ایک ہے. ہم مصطفیٰ کے دم سے ایک ہیں. جب سے امت میں محبت رسول کے جذبوں کو ماند کرنے کی سازش کی گئی، امت تفریق میں مبتلا ہو گئی، فرقہ فرقہ ہو گئی امت. اقبال نے اس دکھڑے کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ عہد ما ماراز ما بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد. ہمارے دور نے ہمارے ساتھ جو ظلم کیے، ان میں سے ایک ستم ظریفی اس دور کے لوگوں کی ہمارے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمیں ہم سے جدا کر دیا، اس لیے کہ ہمیں حضور کی چوکھٹ سے جدا کر دیا. آؤ نبی کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، حضور کے در پہ آ جاؤ. حضور کی محبت تو بکھرے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ جوڑتی ہے. بزرگ فرماتے ہیں عرب میں، حجاز میں جب دو آدمی آپس میں لڑ پڑتے نا، الجھن ہو جاتی ہے. مدینہ شریف کا ماحول تھا تو تیسرا آدمی ان کی صلح کروانا چاہتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ صلی علی النبی. لڑتے کیوں ہو؟ نبی پہ درود پڑھو. تو ان کا سارا غصہ کافور ہو جاتا ہے اور وہ آپس میں جو لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں صلح کر رہے ہیں. تو نبی کا پیار تو جوڑتا ہے انسانوں کا، لیکن کیسی دور کی ستم ظریفی ہے، کیسے عقائد پن پہ کیسی چیزیں نشو و نما پائیں. یہاں درود پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، یہاں درود پہ لڑائی ہو رہی ہے. اذان سے پہلے پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. لوگ چاند پہ پہنچ گئے، ہم ابھی اس الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں. وہاں تو درود سے انسان جڑتے ہیں اور یہاں تفریق ہو رہی ہے درود سے. آؤ حضور کی محبت کو سینوں میں بسا لو، حضور کا پیار اپنے دل کے اندر اس کا بسیرا کر لو. یہی زندگی کی بہتری کی ضمانت ہے اور یہی کامیابی کا پیغام ہے. اتحاد امت کے بڑے ذرائع ہیں، لیکن اتحاد امت کا بہترین ذرائع جو ہے وہ حب رسول ہے. آقا کریم کی محبت انسانوں کو جوڑتی ہے. ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یادیں خیر البشر کے رشتے سے. میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنے ماتحت لوگوں کے معاملے کے اندر مسئول ہے. اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال ہوگا. آپ اگر ایک باپ ہیں تو 8 4 5 بچے آپ کے زیر کفالت ہیں، تو ان کے معاملات کے آپ ذمہ دار ہیں. اگر آپ ٹیچر ہیں تو شاگردوں کے معاملات کے ذمہ دار ہیں. اگر آپ ایک فیکٹری بنائی ہے اور 200-300 لوگ وہاں کام کر رہا ہے، تو جتنی آپ کی ذمہ داریاں جو ہے وہ بنتی ہیں تو ان کو وہاں آپ نبھائیں گے. اور اگر آپ ہادی قوم ہیں، رہنمائے قوم ہیں، تو پھر اس حساب سے آپ کی ذمہ داریاں بنتی ہیں. اب بتائیے یہ معاشرہ جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، یہ عدم برداشت کا کلچر ہے. یہاں آپ ایک دکاندار سے بھی سودا لینے جائیں اور 1 سے 2 مرتبہ اس کو 1-2 بات پوچھیں تو وہ تلخ ہو جاتا ہے. حالانکہ اس کی تو دکانداری ہے تو اس کو تو سننا چاہیے، لیکن معاشرے کے اندر تلخی اتنی آ گئی ہوئی ہے، عدم برداشت ایسے پیدا ہو گئی ہے کہ اب مجھے بتائیے کہ وہ شخص جس کا فائدہ ہے تو وہ بھی آگے سے تلخ ہو رہا ہے. تو پھر اس معاشرے کی گراوٹ کا
آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ممبر و محراب سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے تلخ جملوں کے تبادلے ہوتے ہیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ممبر پہ بیٹھنے والا جو شخص بول رہا ہے، یہ جو یہاں سے کہہ رہا ہے یہ دینی ہے۔ ہمارے ہاں اتھارٹی اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر میں اپنے جو ہے وہ نفس کے شکنجے میں کسا ہوا ہوں اور اپنی انا کے جو ہے وہ پنجرے کے اندر ہوں اور میں اس کو دین قرار دیتا ہوں، تو یہ میں اپنے پہ بھی زیادتی کرتا ہوں، لوگوں پہ بھی زیادتی کرتا ہوں۔ میرے کارواں ہے